میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ جو میں آپ کو نقشہ دکھا رہا ہوں یہ اپنی گرینڈ ٹرنک روڈ جو پاکستان میں ہے اور نیشنل ہائی وے 5 جسے ہم کہتے ہیں، اس کا نقشہ ہے سہاوے کے علاقے میں۔ جیلم سے اگر آپ راولپنڈی کی طرف جائیں تو سہاوا کچھ تھوڑے فاصلے کے اوپر آتا ہے۔ تو سہاوا سے اگر آپ شمال مشرق کی طرف دیکھیں، نارتھ ایسٹ کی طرف دیکھیں تو پہاڑیاں ہیں، ٹوٹی پھوٹی پہاڑیاں جیسے کہ اس نقشے میں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہاں ایک جگہ ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، کرونٹا کہلاتا ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں سہاوا میں کہ جی کرونٹے والے راہ آتے جانا ہے، وہ آپ کو رستہ بتا دیں گے تو آپ کرونٹا پہنچ سکتے ہیں۔ کرونٹا تو خیر اتنا دلچسپ شہر نہیں ہے، چھوٹی سی آبادی ہے بس، لیکن اس کے نزدیک ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اس کو سارے سر جلال کہتے ہیں، اور سر کا مطلب ہے تالاب، جلال پتہ نہیں کون تھا، کوئی بابا ایجاد کر لیں گے ہم۔ پہلے بہت سال پہلے، کوئی آج سے 30 سال پہلے، مجھے کسی نے کہا جلال الدین خوارزم کے نام پہ ہے کہ یہ تالاب اس نے بنوایا تھا۔ جلال الدین خوارزم کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، چنگیز خان اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور باپ اس کے کو مار دیا تھا، مطلب بری موت مرا تھا۔ اس کا باپ محمد خوارزم جو تھا وہ چنگیز خان سے بھاگتے ہوئے کیسپین سی کے ایک چھوٹے سے جزیرے میں جا کے مرا۔ یہ جلال الدین جسے ہم بڑا ہیرو مانتے ہیں کیونکہ وہ ایک نسیم حجازی بڑی لایانی اور فضول کتابیں لکھ کے مر گیا، اس کی کتابیں ہی ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، اصل تاریخ تو ہم نے نہیں پڑھی، تو ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ جلال الدین وہ منحوس اور مکروہ آدمی تھا کہ جس نے اچ جیسے شہر کو آگ لگا دی، جو کہ بہت بڑا اسلامی مرکز تھا۔ وہاں پہ بڑے بڑے صوفیہ اس زمانے میں رہتے تھے اور وہاں پہ سیمینریز تھیں، مدرسے تھے، کام ہو رہا تھا، تو اس نے مردود نے وہاں آگ لگا دی، بھمبور کو جلا دیا، بہت نقصان کیا اس نے ہمارے یہاں، لیکن وہ ساڈا ہیرو ہے کیونکہ ایک بیوقوف ایک گھٹیا سی کتاب لکھ کے مرا۔ تو وہ اس کے نام سے کچھ لوگوں نے مجھے آج سے 30 سال پہلے بتایا تھا کہ یہ تالاب ہے۔ تالاب ہے بڑا رومانٹک، مطلب دیکھ کے نا کچھ ہوتا ہے۔ یہ جو آپ بیچ میں تصویریں چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں یہ اس تالاب کی ہیں، باقاعدہ بنا ہوا ہے، سیڑھیاں ہیں نیچے کو پانی تک اترنے کے لیے، اس کی جو سائیڈیں ہیں وہ پکی پتھر سے چنی ہوئی ہیں، اور اوپر پرانے کوئی 200-300 پتہ نہیں کتنے 100 سال پرانے پیڑ ہیں چاروں طرف اس کے۔ اگر آپ اسے اوپر سے بھی دیکھیں یعنی گوگل ارتھ میں تو بھی آپ کو مطلب ایک جنگل نظر آتا ہے، اور اس میں یہ گھرا ہوا تالاب ہے، یہ تقریباً ریکٹینگولر سی شکل کا ہے، اور یہ جگہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ صرف تالاب نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک بڑا پراسرار سا کھنڈر بھی ہے جو کہ اب صرف ایک ہی دیوار رہ گئی ہے۔ یہ میں نے پہلی بار 2005 میں دیکھا، اس سے پہلے مجھے اس کا پتہ نہیں تھا۔ یہ جو کھنڈر ہے، یہ جب میں اپنی کتاب 2019 میں وہ لکھ رہا تھا فرام لنڈی کوتل ٹو واگا، تو اس کتاب کو لکھنے کے لیے محکمہ آرکیالوجی کے ڈاکٹر عبدالعظیم ہیں جو کہ میرے راہبر تھے اس سفر کے اندر، ان سے بڑی مطلب انسائٹس ملی مجھے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ کھنڈر ہے کیا، کیونکہ میں پہلے دیکھ چکا تھا 12-13-14 سال پہلے، تو میں نے کہا یہ کھنڈر ہے کیا؟ کہتے ہیں اسے ہمارے وہاں پہ کہیں کسی ریکارڈ میں فرود خانے کا نام دیا ہوا ہے، فرود خانہ۔ تو میں نے جو آ کے میرے پاس لغت ہے فارسی کی، اس میں چیک کیا تو فرود خانہ یا فرود گاہ ہے میرے اس لغت کے اندر، وہ جہاز کے اترنے کی جگہ یا ٹھہرنے کی جگہ۔ تو فرود خانے کا مطلب ہے کہ رکنے کی جگہ، مسافروں کے رکنے کی جگہ، یعنی یہ کوئی سرائے تھی۔ اور ہمارے یہاں سراؤں کا جتنی بھی سرائیں بنتی تھیں، جیسے روات جسے ہم قلعہ روات کہتے ہیں، وہ سرائے ہے، سرائے پکا، میں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ویلاگ بھی کر چکا ہوں۔ یا جیسے روہتاس کے باہر کہان کے اس پار مغربی کنارے پہ کہان کے ایک ہے جسے وہ عام طور پہ شیر شاہدہ جیل خانہ کہتے ہیں، سرائے ہے اور قلعہ بند ہے۔
قلعہ نما سرائیں ہوا کرتی تھیں. تو یہ جو سرائے پھر جب ڈاکٹر صاحب نے فرود خانہ بتایا اور اس کے بعد میں دوبارہ گیا تو میں نے جا کے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ ارد گرد قلعہ نما دیوار کا کوئی اثرات ہیں تو وہ نہیں ہے. تو یہ ہمارے یہاں کی سراؤں میں ایک نمونہ واحد علیحدہ ہی تھا کہ اس سرائے کو انہوں نے قلعہ بند نہیں کیا تھا. اب یہ برے حالات میں ہے، جیسے کہ آپ یہ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک مسجد بھی ہے، اور مسجد کے باہر یہ جو ٹیپرنگ قسم کے مینارے سے بنے ہوئے ہیں نا، یہ جب میں نے پہلی بار 2005 میں دیکھی تو میں اکیلا تھا، میرے ساتھ کوئی ماہر تو تھا نہیں، میں ہی بڑا ماہر بنیا پھردا سی آپ ہی. تو وہ میں اس وقت میں نے اندازہ یہ لگایا کہ چونکہ رکن عالم کا جو مقبرہ ہے 13ویں کہ 14ویں صدی کا ملتان کے اندر، تو وہ اس کی بھی اسی طرح کی ٹیپرنگ میناریں ہیں نکروں کے اوپر. تو میں نے کہا کہ یار یہ بھی پھر اسی ڈیٹ کا ہوگا یا 13ویں 14ویں صدی کا جیسے وہ ہے. نہیں پتا تھا. پھر جب یہ 2019 میں ڈاکٹر عبدالعظیم کے ساتھ میں گیا تو وہ کہنے لگے نہیں یہ اتنا پرانا نہیں ہے، ہو سکتا ہے 16ویں صدی کا کسی وقت کا ہو تو یا تھوڑا اور بھی بعد کا ہو. تو پھر ہم نے اندازہ یہ لگایا کہ چونکہ یہ گکھڑوں کا علاقہ تھا تو ہو سکتا ہے انہوں نے یہ مسجد بنوائی ہو جب ان کی صلح ہو چکی ہوئی تھی، شیر شاہ کا دور ختم ہو گیا تھا. شیر شاہ نے گکھڑوں کو بڑا مطلب ہے وہ دبا کے رکھا ہوا تھا، اور وہ بھی بڑے چیتے تھے، انہوں نے شیر شاہ کو بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا. تو یہ ہو سکتا ہے اس زمانے میں کسی وقت بنا ہو، شیر شاہ کے بعد تو 16ویں صدی کے شروع میں. لیکن یہ جگہ بڑی خوبصورت ہے. تالاب کی جو پوری وہ ہے، وہ جو حیت ہے، جو کیفیت ہے، وہ بڑی رومان پرور ہے جیسے کہ آپ ان تصویروں میں دیکھتے ہیں. اور پھر یہاں پہ ساتھ میں ایک جنگل بھی ہے. ویسے جب بھی میں کوئی ایسی جگہ دیکھتا ہوں نا تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں اس کی تصویریں یا اس کے بارے میں بات نہ کروں. اول تو میں لکھتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ اگر میں لکھنے کے ساتھ تصویر بھی دے دوں تو ہمارے یہاں جو وہ ایک دیمک ہم نے پالی ہوئی ہے نا، جیسے چکوال ضلع کے اندر بہت سارے افغان غیر قانونی رہ رہے ہیں، وہ ہمارے پیڑوں کو دیمک کی طرح چاٹتے جا رہے ہیں، خوب کٹائی کرتے ہیں. تو یہ اب میں نے ویڈیو تو میں بنا رہا ہوں اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو یہ سارا جنگل غائب ہو جائے گا اور ہمارے یہاں انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو جگہ یہ ہے تو پکنک کے لیے، اور یہاں آتے ضرور ہیں لوگ، جیسا کہ آپ کو وینڈلزم سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ دیوار پہ آپ دیکھ لیں ہمارا ایک سٹائل ہے کہ جی ہم جدھر گئے نا تو ہم نے نقصان ہی کرنا ہے، جو کچھ رہ گیا نا اس کا نقصان ہم نے ضرور کرنا ہے. تو وہ جو فرود خانے کی جو دیواریں ہیں اس کے اوپر ہر خانہ خراب نے آ کے اپنا نام ضرور لکھنا ہے. کچھ لوگ تو فون نمبر بھی چھوڑ جاتے ہیں اس امید میں کہ شاید کوئی لڑکی فون کر لے. وہ آج تک نہیں ہویا. شکر ہے ہمارے یہاں کی لڑکیوں کو ذرا بندوں سے زیادہ سمجھ ہے، وہ ان چکروں میں نہیں پڑتی ہیں. لیکن یہ ہمارے یہاں ایک بڑی بیماری ہے کہ جو نیشنل مونیومنٹ ہے اس کو وینڈلائز ضرور کرنا ہے. تو یہ فرود خانہ بھی وینڈلائز ہوا ہے بری طرح سے. جو گرا ہے وہ یہ قدرتی طور پہ گرا ہے. اچھا، اب اس فرود خانے کی جو ایج کے بارے میں اگر میں اپنا اندازہ لگاؤں، جو کہ ایک ماہرانہ اندازہ نہیں ہے، میں اس اگر دیوار کی حالت کو دیکھ کے اندازہ لگاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کچھ نہیں تو 15ویں صدی کے شروع کا ہے. یعنی 1400 کچھ میں یہ عمارت کھڑی کی گئی ہوگی، یا عین ممکن ہے اس سے بھی کوئی 150 سال پہلے ہی کھڑی کی گئی ہو. اور پھر باقاعدہ رہنے کی جگہ تھی مسافروں کے، اور یہ رستہ بھی گزرنے کا تھا، گزرگاہ بھی تھی. یہاں سے بابر بھی اسی رستے سے گزرا. اس نے اس جگہ کا ویسے ذکر نہیں کیا فرود خانے کا. تو ایک سڑک کے اوپر ظاہر سرائے ہی ہوتی ہے اور فرود خانہ ہی ہوتا ہے. تو یہ کافی پرانا ہے، اور اس کو اب ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں بالکل کچھ نہیں پتہ کہ اس کے اوپر گنبد کس طرح کا تھا. اس کی چھت ظاہر گنبدی چھت ہوگی، لیکن اور کیا کچھ یہاں پہ تھا. تو ہم کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایک دیوار رہ گئی ہے اس کو کسی طرح ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی جو ہے نا وہ بچانے کی کوشش کرے، ورنہ، 'ورنہ' یہ بھی پھر ڈھیر ہی بن جائے گا پتھروں کا.
تو آج یہ چھوٹی سی داستان تھی فرود خانے کی اور اس پکنک سپاٹ کی جو ایک تالاب ہے اور ساتھ میں ایک خوبصورت جنگل ہے جس کے